اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلون۔ اور شہر کے دور کے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ یعنی کہ ایک شخص شہر کے کنارے بہت دور کے کسی علاقے میں رہا کرتے تھے، تو وہ وہاں سے جب انہیں پتہ چلا، پہلے ہی ان رسولوں پہ ایمان لا چکے ہوئے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میری قوم کے جو لوگ ہیں وہ ان رسولوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو کر دوڑتے ہوئے جلد بازی میں آئے کہ کہیں یہ ان کو قتل نہ کر دیں۔ اتبعوا من لا یسألوکم اجرا وہم مہتدون۔ ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ صحیح راستے پر ہیں۔ یعنی کہ وہ شخص اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ یہ تم سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ تمہیں ایک سیدھی بات بتا رہے ہیں، خود بھی نیک ہیں، خود بھی صحیح راستے پر ہیں اور تمہیں بھی اس پہ لانا چاہتے ہیں، تو تم کیوں نہیں ان کی بات مان لیتے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ یعنی وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ دعویٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت کی جائے تو بندہ اپنے اوپر بات رکھ کے کہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی اور کو غلط کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں تم کیوں نہیں اس رب کی عبادت کرتے، یعنی کہ اس شخص کو ایسا فیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایسا لگے گا کہ آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں اور خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ دعوت کریں تو اپنے اوپر بات رکھ کے کہیں، اپنے اوپر بات رکھ کے کیا کریں تاکہ اسے ایسا نہ لگے کہ آپ اسے غلط اور اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اخلاقیات کا بھی ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ دیکھو تم سب کو اسی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی کہ تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تمہیں لوٹ کے تو اسی کی طرف جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ یعنی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو کیا میں ان بتوں کو پوجوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی عذاب بھی بھیجیں تو وہ بت میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میری کوئی سفارش نہیں کر سکتے، تو بھلا میں ایسے نکمے بتوں کی کیوں عبادت کروں؟ انی اذا لفی ضلال مبین۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ پھر وہ شخص کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں۔ تو دیکھیں آپ یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا، ان شخص نے کبھی بھی جو ہے نا ان لوگوں کی بستی والوں کو نہیں کہا کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو کیونکہ تم بت پرستی کر رہے ہو، بلکہ بات اپنے اوپر رکھ کے کہی کہ اگر میں ایسا کروں گا، میں بتوں کی پرستش کروں گا تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو قرآن میں مینشن کر رہے ہیں، یعنی کہ دعویٰ ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو قرآن میں مینشن کرتے ہیں جو بہترین ہوتی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے۔ اس کا مطلب ہمیں دعویٰ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے کرنا چاہیے، بات کو اپنے اوپر رکھ کے کرنا چاہیے، ایسا سامنے والے کو نہ لگے کہ ہم اسے غلط اور خود کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ اچھا دیکھیں، اب یہاں پہ ان شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پروردگار پہ ایمان لے آیا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا میں تمہارے پروردگار پہ ایمان لے آیا ہوں، اب تم بھی میری بات سن لو۔ یعنی کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کی دعوت دے رہا ہوں کہ جو بت ہیں وہ تمہارے خدا ہیں تو ان بتوں کو چھوڑ دو اور میرے رب کی پیروی کرو، نہیں، وہ جو میرا رب ہے نا وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، تو اپنے رب کی پیروی کر لو، اپنے رب کی بات مان لو، اپنے رب کے دین پہ آ جاؤ، اس میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون۔ آخر کار بستی والوں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ شخص قتل کر دیا گیا بستی والوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیا، اور اس نے نعمتوں کو دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عظیم مجھے نعمتیں دی ہیں جنت کے اندر۔ تو اچھا دیکھیں، یہاں پر جو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، تو ہر شخص تو جنت میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہوتا، پہلے حشر، قبر اور حساب کتاب سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو شہداء ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ شخص شہید تھے، تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا۔ اور انہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں نوازی ہیں۔ اچھا دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں آپ، کہ یہاں پہ بھی ان کو نا جنت میں جانے کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ اپنی قوم کی ہی فکر ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ یعنی کہ یہ شخص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے، کہ میرے کیسے کیسے جو گناہ تھے میرے سارے گناہ بخش دیے ہیں، کیا میری عظیم بخشش کی ہے، اور مجھے کتنی خوبصورت جنت دی ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت پڑی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے قتل کے بعد ہم نے اس قوم پر کوئی آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر اتارنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی، ہم نے نہیں اتارا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم قامدون، وہ تو بس ایک ہی چنگھار تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک چنگھار یعنی چیخنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھیجی، ایک چنگھار بھیجی جس سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ دست نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی۔ تو چنگھار سے مراد جو بہت زوردار کی آواز ہو سکتی ہے، تو جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ساؤنڈ جو ہوتی ہے، ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں ان میں بہت پاور ہوتی ہے، وہ ایک انرجی کا فارم ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی آواز، لیکن اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آواز، کبھی بجلی کہیں گرتی ہے، بہت زیادہ آواز ہوتی ہے تو پوری کی پوری بلڈنگ گر جاتی ہے ساؤنڈ ویوز کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اوپر کوئی ایسا آواز کا عذاب آیا تھا جس سے پوری کی پورے لوگوں کے جو ہے وہ شاید کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے میرے ان بندوں کے حال پر کہ جن پر رسول آتے رہیں اور انہوں نے ان کے مذاق اڑاتے رہیں۔ یعنی کہ یہی چلتا رہا ہے پچھلی قوموں سے لے کر آج تک کہ ان پہ رسول آئے ہیں لوگوں کے اوپر اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے مذاق ہی اڑائے ہیں۔ تو افسوس ہے ان پر، کیونکہ انہوں نے اپنی تباہی کی ہے، رسولوں کا یا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچھا جی، تو نیکسٹ آیت سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔